السلام علیکم، میرا نام قمر رحمان ہے۔ میں سپریم کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز کا سولیسٹر ہوں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سینئر ایڈوکیٹ ہوں۔ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں لا پریکٹس کرتے ہوئے، یو کے میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ 2020 میں مجھے بیسٹ پروفیشنل ان بزنس کا ایوارڈ مل چکا ہے۔ میں نے آزمائی ہوئی اپنی چیزوں پہ۔ میرے پاکستان سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ میری پیدائش۔ 10 سال کی عمر میں اگر میں کسی سے کہوں گا نا یار ایک وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور مجھے 30 سال کی پریکٹس ہو چکی ہے وکالت کے شعبے میں، میں ایک دنیا کے حوالے سے ایک کامیاب شخص شاید گنا جاؤں، اور اس چھوٹے سے گاؤں میں جس میں لوگ بڑے مثال دیا کرتے ہیں کہ ہم ٹاٹ کے اسکولوں میں بیٹھ کے پڑھا ہے، تو ہمارے اسکول میں علی بھائی ٹاٹ نہیں تھا، گھر سے ایک بوری کا ٹکڑا لے کے جاتے تھے، اس پہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو اگر میں کسی کو یہ کہتا کہ ایک سٹیج پہ میں تو کہے گا بی ریزنیبل یار، یہ جو بکریاں چرا رہے ہو یہی چراؤ، اسی میں 10 کا اضافہ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ بی ریئلسٹک ان یور اپروچ، اتنے خواب دیکھو جس کو پورا بھی ہو سکے، اتنے بڑے خواب نہ دیکھو گے گر جاؤ، اتنے اوپر دیکھ رہے ہو۔ سو میں اپنی مثال اگر سامنے رکھوں نا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو اپروچ میں بتا رہا ہوں، جو پریچ کر رہا ہوں، یہ اپنی زندگی پہ گزری ہے، اپنا تجربہ ہے، کسی سے ادھار کسی کی کتاب سے پڑھ کے میں نہیں بات کر رہی ہے۔ سو آپ کے لیے مشورہ ہے، ماشاء اللہ نوجوان ہیں، بڑی لمبی زندگی آپ کے لیے آگے پڑھی۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگے نا اپنے بارے میں، منطق کو سائڈ پہ رکھیں، حقیقت پسندانہ رجحان کو سائڈ پہ رکھیں، یہ جو بھی ریزنیبل والا ہے جواز ڈھونڈنے چھوڑ دیں۔ دیکھیں کہ زندگی مجھے ایک دفعہ ملی، ایک ہی دفعہ بنانے والے نے بنا کے دیا مجھے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جس گھر میں، جس جگہ یا جس معاشی حالات میں نے تمہیں پیدا کیا تم نے مرنا بھی اسی میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پر دیا تب اب اڑنا سیکھو۔ اکثر لیکن یہ ہے کہ والدین کی امید تو کافی زیادہ ہوتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن وہ جب بچہ اس اسٹیج سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ آزادی یا وہ پرواز کے لیے پر دیے نہیں جاتے ہیں۔ تو اب بہت سارے ایسے نوجوان یا مڈل ایج لوگ ہوں گے جو اس مائنڈ سیٹ سے اگری نہیں کر رہے ہوں گے، جو کہ یہ کہیں گے کہ ہمارا سوچنے کا نظریہ ویسا نہیں۔ تو سوچنے کے نظریے کو ایسا کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ان چیزوں کی فکر، کیونکہ فکر ہی ہے جو انسان کو لاجک میں بھی لے کے آتی ہے، ریزن میں بھی لے کے آتی ہے، تو اس فکر کو دور کس طرح کیا جائے؟ اگر یہ میری بات سن کے کوئی دوست بھائی یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ کتابی باتیں کر رہے ہیں، یا یہ یو کے میں بیٹھ کے یا ایک کامیاب وکیل کے طور پر اگر یہ بات کر رہے ہیں تو شاید یہ اس وجہ سے، دیکھیے جی میں نے اس حوالے سے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں بھی آج بھی گاؤں میں وہ جو بکری چرانے والا بچہ تھا، میں اس کو اسی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں اتنا بڑا اس طرح کی چیزوں کو نہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ کس طرح، آپ ہمارے یہاں بہت بڑا کنفلکٹ ہے ایز اے فادر، میرے ماشاءاللہ خود 4 بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کامیاب تو ہونا دیکھتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے گولز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان پہ ہم ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارا جو راستہ ہے نا وہ چننا بھی ہم نے، ہاتھ بھی ہم نے پکڑنا ہے، انگلی بھی ہم نے پکڑنی ہے، اس طرف لے کے جانا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اوپر والا بیٹھا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہم اپنے ایک جسم سے، اپنے ایک دماغ سے پیدا کی ہے، اس نے ہماری ایک قسمت لکھی ہے، تو وہ اس نے ہمیں پیدا کیا کہ تم جاؤ، تمہارے لیے میں نے دنیا رکھی ہوئی ہے، اس کو تسخیر کرو جا کے اپنے طریقے سے۔ تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ جو دادا نے کیا وہ باپ کرے، اور باپ نے جو کیا وہ آگے بیٹا کرے، اور یہ سارا سلسلہ کرے، وہاں پہ کوئی گروتھ نہیں آئی۔ کرنے کی کیا چیز ہے؟ آپ یہ 2-3 بنیادی چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ یہ اب جو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ جو والدین ہیں ان کے حوالے سے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے، اپروچ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے،
یہ چیز بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے. جی میرے بچے کی قسمت ہے، جو کچھ لکھا ہوا اس کو ملے گا. میرا کام یہ ہے کہ اس کو ایک اچھا انسان بننے کی میں مدد کروں. جی سمپل مدد ہے، جی اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں، اسسٹنٹ چاہیے آپ کی جی طرف سے. اور وہ محبت صرف جو مدد ہے وہ صرف محبت ہے، دوسری لفظ جتنی آپ اس کو محبت دے سکتے ہیں. غلطی کرتے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، کوئی بات نہیں یار اگلی دفعہ کامیاب ہو جائے. یہ آپ کو اس چیز سے نکال لائے گی، فیلیور کے جو ڈر ہے اس سے. کیونکہ ہوتا کیا، کیوں ہم منطقی سوچنا شروع کرتے ہیں، کیوں ہم ریئلسٹکلی سوچ کے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں فیل نہ ہو جائیں. فیل ہوئے تو کیا ہوگا؟ اب دیکھ لیں بچہ اسکول میں فیل ہو جائے تو گھر والے کیا اس کی کیسے خدمت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا. اگر بچہ فیل ہوگا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، کیا ہوا اگلی دفعہ آپ کر لو گے، کوئی مسئلہ نہیں. یقین مانے میں زندگی میں آپ کو اپنی گارنٹی لے کے دیتا ہوں، زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوگا. اس نے دیکھ لیا کہ یار میرے ساتھ تو کھڑے ہیں، میرے باپ کا مجھے پہ ٹرسٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں میں کروں گا. سو اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. والدین یہ سوچیں کہ یہ بچے ہماری محبت کے صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمیں انہیں صرف محبت دینی ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، جو چیز ان کو بڑا خواب دیکھنے میں مدد دینی ہے. باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. ہم خواہ مخواہ خدا نعوذ باللہ بننے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیا کریں گے، کون سا بزنس انہوں نے کرنا ہے یا کون سی جاب کرنی ہے، اور اس میں اس کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، رشتہ کے. یہ میرے والد صاحب کے علی بھائی، آپ جو پرسنل چیزیں آ گئی ہیں تو پرسنلی میں ڈسکس بھی کر دیتا ہوں. 10 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. اب میں 10 سال جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے، کون سے اسکول میں پڑھنا ہے، کون سے آگے جا کے کون سے فیلڈ میں بن جانا ہے، کچھ نہیں پتا تھا. لیکن دھکے کھاتے کھاتے کہنے کہ کون ہے جو سب کا فادر ہے، جو سب کا بڑا ہے، سب کے اوپر بیٹھا ہوا، وہ تو ہے نا یار. جی تو تھوڑا بڑا سوچنا چاہیے، بڑا دل کرنا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ، آپ نے کافی ساری ایسی باتیں کی جو کہ سمجھنے والی ہیں، اور کچھ لوگ اتفاق کریں گے، کچھ لوگ سوال کریں گے. تو جو بھی سوالات ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور میں سب کو کہوں گا بھی کہ اگر کوئی ذہن میں سوال آتا ہے تو ضرور پیش کریں تاکہ ہم اس گفتگو کو آگے لے کے جا سکیں. اور میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی بات کریں. اس میں تھوڑا سا اگر ایڈ کر دوں. جی آپ نے کوئی بھی کامنٹس ہو نا اس پہ، دیکھیں میں جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، ضروری نہیں میں سب ٹھیک ہی ہوں. جی اپنا آپ تجربہ شیئر کریں، اپنے کامنٹس لکھیں، کوشچن لکھیں. اس پہ ہو سکتا ہے آپ ٹوٹلی ڈس ایگری کریں مجھ سے. جی مجھے اس سے بھی پورا اتفاق ہے، کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں. لیکن میں نے جو سچ سمجھا ہے، جو آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا تھا، جو میرے دل کی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کہ میں جب بھی اب زندگی میں کوئی ڈیسیجن کرنے لگتا ہوں نا، میں منطق وغیرہ نہیں دیکھتا، میں ریالٹی نہیں دیکھتا کہ یار ریئلسٹکلی دس از پاسبل، دس از. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہے جو بڑے سے بڑا خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا. تو میں کیوں اپنے آپ پہ پابندی لگاؤں؟ اوپر والے نے لگائی، میں کون ہوتا ہوں پابندی لگانے والا؟ تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. انشاءاللہ اسی طرح کے اور بھی چیلنجنگ سوال، مجھے پتہ ہے آپ شرارتی ہوتے جا رہے، پوچھیں گے فیوچر میں بھی. تو آپ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مجھے شک ہے کہ آپ مجھے کھولنا چاہتے ہیں، اصل میں میرے ہیں کیا خیالات اس طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. تو یہ گفتگو جاری رہے گی. بڑا مزہ آیا ایک دفعہ پھر آپ سے علی بات کرتے ہوئے. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر جیسے میں نے کہا کوئی کام ہو تو پلیز ضرور انشاءاللہ. تو آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخر میں جو ہم ابھی بات کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، وہ دوسروں کا خاص خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.